قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پارہ نمبر 26 سورۃ احقاف کی آیت نمبر 20 کا کچھ حصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بات غیر مسلموں کی ہو رہی ہے۔ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت عذاب ذلت کا عذاب ہوگا۔ مزید اس مقام پر ان کی آخرت میں ناکامی اور عذاب میں گرفتار ہونے کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تکبر، کہ یہ غیر مسلم حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ پاک کی نافرمانی کہ ایمان قبول نہ کیا۔ اور نمبر 3 کہ لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا میں ہی ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا۔ کہ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت اور انہیں ملامت فرمائی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کے عیش اور عشرت اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت میں ان کا ثواب زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا، پوچھا جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کی گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہو تو خرید لیتے ہو۔ آپ نے اما تخشا ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان میں سے نہ ہو جاؤ؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملک کے شام میں گئے تو ان کے لیے ایسا لذیذ کھانا تیار کیا گیا کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا دیکھا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر، فرمایا یہ کھانا ہمارے لیے ہے
تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا جو اس حال میں فوت ہو گئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے عرض کیا لہم الجنہ، کہا ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا لَإِن كَانَ حَظَّنَا مِنْ هَذَا الْحُطَامِ وَذَهَبُوا بِالْجَنَّةِ لَقَدْ بَايَنُونَا بَوْنًا بَعِيدًا. کہ کاش ہمارے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں یہ یاد رہے کہ دنیا کی حلال چیزوں سے لذت اٹھانا گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. البتہ حلال نعمتوں کا بھی حساب تو ہونا ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں سوال ہوا کہ دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب. فرمایا دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. اللہ اکبر. دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تصور باندھیے قیامت کا 50,000 سالہ دن سب اگلے پچھلے حاضر ہوں گے، میزان عمل رکھ لیا جائے گا، سورج گرمی برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین خوب دہکتی ہوگی. اس حالت میں اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر حساب دینا کتنا مشکل ہوگا. اگر آج ہم حلال ہی صحیح مگر لذتوں کا شکار ہو جائیں، دنیا کی نعمتیں خوب استعمال کرتے رہے، روز قیامت ان کا حساب دینا پڑے گا، تب کیا کریں گے؟